السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بچپن کی یادیں بہت ہی حسین ہوتی ہیں، نہ کوئی دکھ نہ کوئی غم، لیکن کچھ بچپن بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں جنہیں چاہ کر بھی انسان اپنی یادوں سے نہیں مٹا سکتا۔ اس وقت میری عمر 5 برس تھی جب میں نے اور بھائی نے جو منظر دیکھا اس کو قیامت تک کون بھلا سکتا ہے۔ میرا بھائی شہزاد مجھ سے صرف 1.5 برس بڑا تھا۔ نانی سے سنا تھا کہ ماں کی جب شادی ہوئی وہ 16 برس کی تھی۔ میرے والد امی کے چچا زاد تھے، وہ بھی خوشحال تھے۔ دادا نے ساری زندگی کی محنت سے ان کے لیے دولت جمع کی تھی اور ساری ذمہ داریاں اپنے بوڑھے کندھوں پر سنبھال رکھی تھی۔ والد تو ہر غم سے آزاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دادا جان کا انتقال ہوا تو ابا جان ان کا کاروبار نہ سنبھال سکے۔ تایا جان باپ کے مرنے کے بعد اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکے تھے۔ وہ اپنا جنرل اسٹور چلا رہے تھے، جبکہ ابا جان کو کمانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کمانے سے لٹانا آسان ہوتا ہے۔ میرے والد نے یہ احساس نہ کیا کہ دادا نے کس مشکل سے 4 پیسے جمع کیے ہیں۔ باپ کی دنیا سے جاتے ہی وہ عیاشیوں میں پڑ گئے تو میری ماں پر بھی برا وقت آ گیا۔ والد صاحب میری ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن جب سے عیاشی کی طرف مائل ہوئے، نشہ کر کے گھر آنے لگے، تب نشے کی حالت میں امی کو ہوم مارتے اور جب نشہ اتر جاتا تو رو رو کر معافیا مانگتے تھے۔ امی اس صورتحال سے تنگ آ گئی۔ ایک دن ابا نے نشے کی حالت میں ان کو اتنا مارا کہ نیم جان ہو کر گر گئی۔ پڑوسیوں نے ماموں اور نانی کو اطلاع دی۔ وہ آ کر میری والدہ کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت میری عمر 3 سال جبکہ میرا بھائی 4.5 سال کا تھا۔ جب ماں اٹھ کر میکے بیٹھ گئی تھی۔ ماں اس حادثے میں اتنی بیمار ہوئی تھی کہ ہفتہ بھر اسپتال میں رہی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کے خلاف کوئی بیان دیا اور نہ زبان کھولی، لیکن ماموں اور نانی نے طے کر لیا کہ اب تبسم کو گھر نہیں بھیجیں گے۔ چند دن بعد والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ معافی تلافی کرنے اور امی کو ساتھ لے جانے کے لیے نانی کے گھر آ گئے۔ امی نے جانے سے انکار کر دیا اور نانی نے بھی ابا سے کہا کہ تم گھر میں اکیلے ہوتے ہو اور نشہ کرتے ہو۔ نشے کی حالت میں انسان کو اپنی خبر تک نہیں رہتی۔ تم کسی دن یوں ہی مارتے مارتے میری بیٹی کو مار ہی ڈالو گے اور اس کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ہرگز اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گی۔ میرے والد 2 سال کے عرصے میں کئی بار امی کو منانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ نانی اور ماموں نے بھی امی کا ہی ساتھ دیا۔ آخری بار جب وہ آئے تو بھائی شہزاد تقریباً 7 برس کے تھے اور برآمدے میں گیند سے کھیل رہے تھے۔ یہ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ امی نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور وہ دھونے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ نانی اماں صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میرے والد آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ چچی جان، میری بیوی کو اب میرے ساتھ بھیج دو، مجھے بہت سزا مل چکی ہے۔ میں نے کوٹھے پر جانا اور نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس پر نانی نے کہا میں کیسے یقین کر لوں؟ تم کوئی اپنا ضامن لاؤ ورنہ تبسم کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گی۔ گھر سے ایسے ہی کچھ باتیں ہوئی اور میرا باپ نانی اماں کو دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ کئی بار ہو چکا تھا۔ تبھی نانی نے ابا کی دھمکیوں کا سنجیدگی سے نوٹس نہ لیا۔ وہ 12 بجے کے قریب میری ممانی کے میکے چلی گئی۔ ممانی کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ ماموں پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ نانی کے جانے کے گھنٹہ بھر بعد ابا پھر آ گئے۔ اس وقت امی، میں اور شہزاد گھر میں تھے۔ میرا بھائی کھیل رہا تھا اور میں اس کے لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھی جھولے لے رہی تھی۔ پہلے ابا آتے تھے تو ہم سے بات کرتے تھے، مگر اس وقت انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے دیکھا کہ ابا نے میری ماں کی گردن پر سے بال ہٹائے۔ اس وقت وہ ترکاری چھیل رہی تھی۔ بولی سمر مذاق مت کرو، ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ماں اب نہیں مان رہی۔ وہ نہیں مانتی تو تم مان جاؤ، ابا نے کہا۔ جب تک وہ نہیں مانتی میں کیسے مان جاؤں؟ ماں نے جواب دیا۔ میری ماں جب ابا سے گفتگو کر رہی تھی وہ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ امی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ پشت سے حملہ کریں گے، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ابا نے چھرا نکالا، ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر انہوں نے میری ماں کی گردن پر وار کرنے شروع کر دیے۔ گردن سے خون کے فوارے ابلنے شروع ہو گئے۔ میرا بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ تیر کی طرح دروازے کی سمت بھاگا اور باہر نکل گیا اور میں کچن میں چھپ گئی۔ سامنے بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کہ نانی دروازے سے آ رہی ہیں۔ تبھی بھائی باہر ہی ان سے لپٹ گیا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا کہ جلدی جاؤ، اندر جا کر دیکھو۔
اس کے منہ سے الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ نانی دوڑی ہوئی اندر آئی۔ جو ہی انہوں نے صحن میں قدم رکھا، بیٹی پر داماد کے وار دیکھ کر وہ بچانے کی خاطر امی پر جھکی۔ تب ابا کا خنجر مشین کی طرح ان پر چلنے لگا۔ بوڑھی ہڈیاں کیوں کر ایسے وار سہ سکتی تھی؟ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ماں پہلے سے ہی بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ ابا سمجھے کہ دونوں کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ خنجر وہیں پھینک کر باہر کو نکل بھاگے، لیکن ان کو باہری لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ لوگ میری ماں اور نانی کو ہسپتال لے گئے۔ قسمت کی بات کہ امی جان کا کافی خون بہہ چکا تھا اور سب ان کو مردہ سمجھ رہے تھے۔ وہ بچ گئی۔ خنجر کے وار سے بچنے کو وہ ادھر ادھر ہوتی تو وار کندھوں پر زیادہ لگے تھے۔ وہ کافی دن ہسپتال میں داخل رہی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی اور وہ ٹھیک ہو کر ماموں کے گھر واپس آ گئی۔ میں اور شہزاد پہلے ہی ممانی کے پاس تھے۔ 2 سال مقدمہ چلا۔ ابا کو بالآخر پھانسی ہو گئی۔ جس دن پھانسی ہوئی، تایا ماموں کے گھر آئے اور ان کے گلے لا کر بہت روئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک ہی بھائی تھا، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پھانسی لگ گیا۔ اب ہمارے خاندان کی وارث نشانی میرا بھتیجا ہے، جس سے میرے باپ کی نسل چلے گی۔ بے شک بھتیجی بھی مجھے بیٹی کی طرح پیاری ہے، لیکن یہ پرایا دن ہے جس کو بیاہ کر اپنے گھر چلے جانا ہے۔ خدا را میرے بھائی کے بچوں کو ہمیں دے دو۔ میں ان کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال اور پرورش کروں گا۔ میرے بعد میرا بھتیجا شہزاد میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ چکنی چپڑی باتیں کر کے میرے تایا نے ماموں کو رام کر لیا۔ امی نے بھی مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیا کیونکہ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ بہرحال شہزاد کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ ماموں اس لیے اس بات پر رضامند ہو گئے تھے کہ وہ میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ لڑکا اپنے وارثوں کے پاس چلا جائے۔ بچی ابھی چھوٹی ہے، اس کا بعد میں سوچ لیں گے۔ اس طرح شہزاد دیال میں اور میں ننیال کے حصے میں گئی۔ یوں ہمارا بٹوارا ہو گیا۔ حالانکہ امی شہزاد کو تایا کے حوالے کرنے پر رنجیدہ تھی، مگر ماموں کے سامنے مجبور ہو گئی۔ تایا شہزاد کو لے کر چلے گئے۔ اس دن میں بہت رو رہی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا تھا۔ ہم ہر وقت ساتھ رہتے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ پہلے تو تایا اور تائی شہزاد کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزاد کو اپنانے کے بعد اللہ نے ان پر ایسا کرم کیا، شادی کے 16 برس بعد وہ بھی ایک بیٹے کے والدین بن گئے۔ یہ ایک معجزہ تھا، جبکہ دونوں تو نا امید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تو تائی کے گھر ننھے منوں کا تانا بند گیا۔ ہر سال وہ ایک نئے بچے کی خوشی سے مالا مال ہو رہے تھے۔ 5 سالوں میں ہی اوپر تلے 4 بچوں کے والدین بن گئے۔ تائی کا گھر اولاد سے بھر گیا تو اس گھر میں شہزاد کی گنجائش نہ رہی۔ جب وہ 12 برس کا ہوا تو تایا نے اس کو اسکول سے ہٹا لیا اور اپنی دکان پر بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم اب میرے ساتھ کاروبار میں لگو اور اسٹور کو سنبھالو، میں اکیلا تھک جاتا ہوں۔ وہ اکثر سامان کی خریداری کے سلسلے میں باہر چلے جاتے تھے۔ تبھی جنرل اسٹور شہزاد کے سپرد کر جاتے، کہتے کہ ٹھیک طرح سے حساب کتاب کاپی میں لکھتے جانا۔ ادھر تائی کی یہ عادت تھی کہ شوہر جب بھی مال خریدنے بڑے شہر جاتے، وہ اسٹور پر جا دھمکتی۔ تایا کی غیر موجودگی میں اسٹور سے چیزیں لے جاتی اور کہہ جاتی کہ ان چیزوں کا حساب کتاب کاپی میں مت لکھنا، ورنہ میں تمہارے تایا کو کہوں گی کہ یہ چیزیں میں نے نہیں لی بلکہ شہزاد نے چرا کر اپنے دوست گل امیر کو دے دی ہیں۔ اس بار بھی جب تایا شہر سے باہر گئے تو تائی دکان پر گئی اور بہت سی چیزیں اٹھا لی۔ کہنے لگی خبردار ان کا اپنے تایا سے کوئی ذکر نہ کرنا، ورنہ میں تم پر چوری کا الزام لگا دوں گی تو تمہارا تایا تمہیں بندوق سے مارے گا۔ انہوں نے یہ بات شہزاد کو ڈرانے کو کہی تھی۔ وہ سچ سمجھ بیٹھا اور اتنا ڈر گیا کہ اسی روز شام کو دکان سے پیسے نکال کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایسے رستوں کی سمجھ جنہیں وہ جانتا بھی نہ تھا۔ البتہ جاتے ہوئے اپنے دوست گل امیر کو بتا گیا تھا کہ میں اس وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ ریل میں بیٹھا تو دوست کو کہا کہ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ماں کے پاس چلا جاؤں، مگر تایا مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ ماموں کے پاس چلا جائے گا۔ ابا نے میری نانی کو مارا اور ماں کو بھی مار دینا چاہا تھا، تو اب تایا مجھے نہ مار دے۔ اس نے گل امیر کو یہ بھی بتایا کہ وہ پھوپھی کے گھر ملتان جا رہا ہے، مگر ایک اسٹیشن پہلے ہی اتر پڑا۔ اسٹیشن پر اسے ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر 2 آوارہ شخص اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ ان کے ڈر سے قریبی مسجد میں چلا گیا۔ امام مسجد نے اسے پریشان دیکھا تو قریب آ کر پریشانی کا سبب پوچھا۔ شہزاد نے ان کو تمام احوال بتا دیا۔ انہوں نے 2 دن اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور تیسرے روز اپنے ایک عزیز جو زمیندار تھے ان کے پاس ملازم رکھوا دیا۔ زمیندار صاحب کا نام علی حسن تھا۔ یہ ایک اچھے اور مہربان دل انسان تھے۔
शहजाद इनके जानवरों का सब काम करता था, घरेलू मुलाजिम था, लेकिन वो इसको अपने बच्चों की तरह शफकत से रखते थे। एक दिन इनको किसी ने बुरा भला कहा और गाली दी तो शहजाद से ये बर्दाश्त ना हो सका और वो इस शख्स से झगड़ पड़ा। जबकि वो दो जवान लड़के थे, ताकतवर थे, और शहजाद दुबला पतला नातवा सा अकेला था। इसको खबर ना थी कि मालिक इसके पीछे आ रहा है। अली हसन ने तमाम झगड़ा सुन लिया। इन लोगों से भिड़ जाने की वजह से भाई काफी जख्मी हो गया था। जब जमींदार ने इन लड़कों को ललकारा तो वो भाग गए। ये वाकया गुल हसन के खेतों में पेश आया था। जमींदार ने भाई को उसी वक्त अस्पताल पहुंचाया और शहजाद की वफादारी पर कमाल शफकत दिखाई। उन्होंने इससे घरेलू हालात और रिश्तेदारों के बारे में पूछा तो भाई ने जज्बात से मगलूब होकर इनको तमाम रुदात कह सुनाई। इनको बहुत अफसोस हुआ कि ये बच्चा एक खुशहाल घराने का फर्द होकर जमाने की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने मेरे भाई से अम्मी का पता पूछा। अम्मी की दूसरी शादी हो चुकी थी और शहजाद को इनका पता मालूम ना था। बस इस कदर मालूम था कि वो लाहौर में कहीं रहती हैं और इनका शोहर वैगन चलाता है। ये मालूमात भी भाई को गुल अमीर से मिली थी, जो कभी कभी मामू के घर जाता था। शहजाद ताया का पता भी ना बताया था। उसके दिल में हो बैठ गया था कि उसने ताया के पैसे चुराए थे। अब ताया मिल गए तो इसको नहीं छोड़ेंगे। इसी सबब वो लौटकर घर नहीं आया। जमींदार साहब ने शहजाद को आमादा किया कि वो हर हाल में अपने मामू, माँ या ताया से मिले। उसको एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। तब बहुत सोचने के बाद उसने माँ से मिलने पर आमादगी जाहिर कर दी। उसने अली हसन से कहा कि आप मुझे मेरी माँ से मिलवा दें। इनको भी मुझसे मिलने की ऐसी ही चाह होगी जैसी मुझे इनसे मिलने की है। जमींदार साहब इसको लाहौर ले गए, जहाँ का आता पता इनके दोस्त गुल अमीर ने दिया था। ये इस इलाके में अम्मी का मकान ढूंढते रहे। लोगों ने इनको इधर उधर घूमते देखा तो पूछा कि आप यहाँ क्यों बार बार चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कासम हाँ का घर ढूंढ रहे हैं, जो वैगन ड्राइवर है। एक महल्लेदार इनको एक मकान पर ले गया कि यही तेरे सुतेले बाप का मकान है। शहजाद ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया तो 4 छोटे छोटे बच्चे एक साथ दरवाजे पर आ गए और इनके पीछे एक औरत खड़ी थी, जो मेरी और शहजाद की माँ थी। उस रोज मैं अम्मी से मिलने इनके घर आई हुई थी। मेरे शोहर कभी कभी मुझे वहां ले जाते थे। मैं अम्मी के पीछे ही खड़ी थी। शहजाद ने देखते ही माँ को पहचान लिया, मगर अम्मी इसको ना पहचान सकी। मैं शहजाद को पहचान चुकी थी, मगर वो माँ की दीद में ऐसा गुम था कि उसने मेरी जानब नजर ही ना की। तुम कौन हो? माँ ने अनजान बनकर कहा तो मेरा भाई फटी फटी आंखों से अम्मी को देखने लगा कि माँ इतनी बदल चुकी थी, अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा, माँ मैं हूँ तुम्हारा बेटा शहजाद। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? एक लम्हे को माँ के चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई, मगर अगले लम्हे तारीकी छा गई और वो खौफजदा हो गई। कहने लगी, शहजाद बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। तुम्हारा सतेला बाप तुम्हारा आना पसंद नहीं करेगा। तुम मामू के घर चले जाओ, मैं वहां आकर तुमसे मिल लूंगी। वो इनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैं और शहजाद दोनों ही सोच नहीं सकते थे कि माँ बरसों बाद अपने बेटे से मिलकर ऐसा रद्द अमल देगी। वो तो हैरान था कि अम्मी अजनबियों की तरह दरवाजे में खड़ी थी। उन्होंने बेटे को घर के अंदर आने को भी नहीं कहा, ना ये पूछा कि तुम अब कहाँ रहते हो, कितनी दूर से आए हो और कैसे मेरा पता तलाश किया है। अम्मी ने ये तक ना कहा कि बेटा शहजाद, तुम लंबी मुसाफर से थक कर गए हो, आओ 2 घड़ी आराम कर लो। शायद तुमको भूख लगी हो, प्यास ता रही हो, एक गिलास पानी ही पी लो या कुछ खा लो, फिर चले जाना। शहजाद हैरान और परेशान खड़ा था। माँ ने इसके चेहरे को देखा, फिर अपने 4 छोटे छोटे बच्चों पर नजर डाली और परेशान होकर रोने लगी। मैं उनको रोते देखकर भी खामोश थी, क्योंकि मामला जानती थी। मुझे मालूम था कि जब अम्मी की शादी हुई थी तो मामू ने इनके शोहर से कह दिया था कि तबस्सुम के बेटे को इसका ताया ले गया है, वो बच्चा अब आप लोगों की जिंदगी में नहीं आएगा। उस पर इस शख्स ने कहा था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि लड़का अपनों में रहे। निकाह से पहले ये मामला तय कर लें कि इनके पहले शोहर का लड़का या तो अपने ताया के घर रहेगा या फिर आपके घर में। लड़के को अपने घर नहीं रखूंगा। अलबत्ता इनकी बेटी को मेरे घर में आने जाने और अपनी माँ से मिलने पर पाबंदी ना होगी। बाद में मेरे सतेले बाप ने मेरी शादी अपने कजन के बेटे से करा दी। इस तरह मैं इनके खानदान का ही हिस्सा बन गई। अब मैं माँ से जब चाहती मिलने जा सकती थी, लेकिन माँ की यह मजबूरी शहजाद को मालूम ना थी। ताहम वो इतना तो समझ चुका था कि यकीनन दूसरे शोहर ने इन पर पाबंदियां लगाई होंगी, तभी तो माँ इतनी डरी हुई थी। मैं चुप थी। सोच लिया था कि जब वो मामू के पास जाएगा मैं वहां इससे मिल लूंगी। वो खड़े खड़े यकदम मुड़ा और जीप की तरफ देखा।
جس میں بیٹھا ہوا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے اپنی جانب آتے دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، غم نہ کر بیٹے، اگر تیری ماں کے گھر میں تیری جگہ نہیں، میرے گھر میں تو ہے، آجا گاڑی میں بیٹھ، واپس چلیں۔ آجا، شاباش۔ جاتے ہوئے بھائی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، لیکن اس وقت اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی، اس لیے وہ نہیں رکا۔ مجھے اس نے پہچان تو لیا تھا، جب اس نے ماں کو پہچان لیا تو بہن کو کیسے نہیں پہچانتا؟ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرے گا یا مجھ سے ملنے ماموں ممانی کے گھر آئے گا، مگر میں انتظار ہی کرتی رہ گئی اور وہ نہیں آیا۔ تایا کے خوف کی وجہ سے اس نے ماموں سے بھی رابطہ نہیں کیا، شاید اسے کسی پر اعتبار نہ رہا تھا، نہ اپنے پر اور نہ کسی رشتے پر۔ بعد میں اس نے کچھ باتیں گل امیر سے کہیں جو امی کے ذریعے مجھ تک پہنچی، تب میں بہت پچھتائی، اے کاش میں ہی اس سے کوئی بات کر لیتی، لیکن میں بھی اس وقت ماں کو خوفزدہ دیکھ کر سوتیلی باپ سے ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ آ نہ جائے اور مجھے بھائی سے باتیں کرتا دیکھ لے۔ یہ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ اس دن سے اپنوں سے شہزاد کے سب رشتے ختم ہو گئے اور ان سے مضبوط ہو گئے جو اپنے نہیں تھے مگر اپنوں سے زیادہ تھے۔